بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوئی بھی سلطنت یا حکومت کتنی طاقتور رہی ہے یہ اس کے سلطانوں اور بادشاہوں پر انحصار کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی بہت سی سلطنتیں بھی تھیں جو صرف اور صرف اپنے سلطانوں اور بادشاہوں کی غلطیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی، جس کی سب سے بڑی مثالیں سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت ہے۔ میں ہوں مہر قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لورز آف نالج۔ ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سلطنت عثمانیہ نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر 600 سال تک حکومت کی تھی۔ یوں تو سلطنت عثمانیہ پر 34 سلطانوں نے حکومت کی، جن میں سے ایک سے بڑھ کر ایک بہادر، طاقتور اور جنگجو سلطان آیا۔ عثمانی سلطنت کی کامیابی کا دارومدار اس کے سلطان پر ہوتا تھا، جو کہ آل عثمان میں اس وقت کے اعتبار سے نہ صرف مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا تھا بلکہ سیاست اور حربی اوصاف میں بھی بے مثل ہوتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے آل عثمان کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی تھی، جن میں سلطان کو اپنے ہی خاندان کے تمام دعوے داران سلطنت کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا تھا، اور جو سلطان یہ نہ کر پاتا پھر وہ خود اسی عثمانی روایت کا شکار ہو جاتا۔ اسی نظریے کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ پر ہر دور میں ایک کے بعد ایک مضبوط حکمران آتا رہا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی عزت اور وقار میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ آج ہم ان سلطانوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں سلطنت عثمانیہ میں ایک الگ ہی مقام حاصل ہے۔ سلطان عبد المجید سیکنڈ۔ سلطان عبد المجید سیکنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی آخری سب سے طاقتور سلطان تھے۔ سلطان عبد المجید 21 ستمبر 1842 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 33 سال تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی حال ہوا تھا جو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت کا ہوا تھا۔ سلطان سلیم۔ سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سب سے طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلطان بایزید سیکنڈ کے بیٹے تھے۔ جب 1402 میں سلطنت عثمانیہ امیر تیمور کے ہاتھوں انقرہ کی جنگ ہار گئی تھی اور اپنی سپر پاور کو کھو دیا تھا، یہ سلطان سلیم ہی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پھر سے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ سلطان سلیم کے دور میں یہ سلطنت عثمانیہ نے حجاز، ایران، مصر اور فلسطین جیسے ملکوں کو فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مکہ، مدینہ اور یروشلم جیسے پاک شہروں تک سلطنت عثمانیہ کو پھیلایا تھا، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح 1432 میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے جو کہ ناممکن کو بھی ممکن بنانا جانتے تھے۔ انہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے پہلی بار قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ناممکن سا نظر آنے والا کام انہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں کر دکھایا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بہادری اور عقل مندی کی پوری دنیا قائل تھی۔ دوستو، اگر آپ سلطان محمد فاتح کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو سلطان محمد فاتح ضرور دیکھیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا سلطنت عثمانیہ میں وہی مقام ہے جو کہ مغل سلطنت میں اکبر اعظم کا تھا۔ ہسٹورین کے مطابق سلطان سلیمان سلطنت عثمانیہ کے 600 سالہ دور حکومت کے سب سے کامیاب سلطانوں میں سے ایک ہیں۔ انہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن کر ابھری تھی۔ سلطان سلیمان 1520 سے لے کر 1566 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے تھے۔ سلطان سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں دولت سے لے کر ہتھیار اور ہر چیز میں سلطنت عثمانیہ کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ اس کی جڑوں کو ہلانے میں سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کو سینکڑوں سالوں کا وقت لگ گیا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں کا جب کبھی ذکر آئے گا تو ان سبھی میں جس سلطان کا نام سب سے اوپر ہوگا وہ ہے سلطان عثمان غازی، اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ عثمان غازی نے ہی اس سلطنت کو قائم کیا تھا۔
انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو ہرانے میں کامیاب رہے، اور آخرکار سن 1299 میں عثمان غازی نے اس سلطنت کو قائم کیا۔ دوستو، اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے کسی سلطان کے بارے میں ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو اس سلطان کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، ہم آپ کے لیے اس کی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔